बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारे सियासतदान दस्तों गिरेबान हैं। जमहूरी लोग जमहूरियत का अलम लहराने वाले गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जमहूरियत के रास्ते को रोक रहे हैं। बकौल तरीके इंसाफ के इमरान खान के चेयरमैन 9 अप्रैल को पाकिस्तान में अमेरिकन साइफर डोनाल्ड डू का लिखा हुआ एक रिजीम चेंज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील हो गई। रातों रात अरबों रुपए की मंडियां लगाई गई तरीके इंसाफ के मुताबिक। हुकूमत इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़ के 13 जमातों पर मुश्तमल एक पीडीएम जो मादी में बनी हुई थी, जो खुद पीडीएम मादी में साबक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और साबक जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफों के बाद उन्हीं हुक्मरान उन्हीं लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। ना इस दौरान इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होता है तो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाते हैं। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने वाले बज़ाहिर जो चेहरे सामने थे, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें थी। 75 जलसे करने के बाद इमरान खान साहब ने 2 दफा लॉन्ग मार्च किया। इस दौरान 30 से ज्यादा दहशत गर्दी समेत खतरनाक संगीन सजाओं के, जिनकी 3 से 10 साल सजाएं हैं, आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। पीटीआई की क्यादत को आपने दीवार से लगा दिया। माना कि पीडीएम की क्यादत में के साथ भी ज्यादतियां हुई, वो भी गलत था। जिसने ज्यादतियां की उस वक्त वो भी गलत था। ज्यादती जो जुल्म ज्यादती ना इंसाफी करता वो नाकाबिले माफी था, नाकाबिले माफी है, नाकाबिले माफी रहेगा। नाज़रीन, अब इमरान खान ने जाकर जगह जगह जलसे मांगे, लॉन्ग मार्च किए। उनकी हुकूमत के दौरान 3 लॉन्ग मार्च हुए, उन्होंने किसी को नहीं रोका। आपने पहले लॉन्ग मार्च में 25 मई को दरिंदगी, जुल्म, ज्यादती, बर्बियत, चादर चार दीवारी, बुजुर्ग, औरत, बच्चे, नौजवान, हर एक पर जुल्म किए, तशद्दुद किए, सैकड़ों पर्चे दर्ज किए। इमरान खान फिर भी पुरमंजदोजहद रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान की हुकूमत मिसाली थी। उस्मान बुज़दार इमरान खान की हुकूमत पर एक निशान रहेगा, लेकिन ये हुक्मरानों का हक है जिसको मर्जी बनाए। जैसे मुस्लिम लीग नून का हक है, पीडीएम का हक है, उन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, पंजाब में हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया। अदालतों से आपने जो मंडी लगवाई, मंडी लगी, पीटीआई के लोगों को मनरफ किया गया, बकौल पीटीआई के इमरान खान के अरबों रुपए लगाए गए, अरबों रुपए लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जाके कहा 18वीं तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग मना है, उन लोगों को नहल किया। वहां सब जगह पर इमरान खान जो कहता रहा वो सच साबित हुआ। इलेक्शन हुए तो लोटे, मनरफ अराकीन, जमीर फरोश सारे हार गए और पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई। 20 में से 15 सीटों में कामयाब हो गई। और याद रखें कि इस वक्त 13 जमातों का इत्तेहाद था, अकेले अकेले नहीं थे लड़े। 15 मुख्तलिफ जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा। एक अकेले इमरान खान उसके तरीके इंसाफ ने एक एक हल्के में शिकस्त दी। उन्होंने आईनी और कानूनी हक अख्तियार इस्तेमाल किया और असम्बलियों से रिजाइन दे दिए। आज तक आप इस्तीफे नहीं पूर कर रहे। 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे। टेक्निकल वजूहात पे छुप रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं हमें बताएं हम कब आए, हम हाथ से लिखा हुआ जैसे आप मुतमिन होते हैं, जैसे आइन कहता है, कानून कहता है, देते हैं। आप उससे भी राह फरार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इलेक्शन से भी राह फरार इस्तेमाल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद कूद के भाग रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान को नए इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कातलाना हमला किया गया वजीराबाद, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। जहां अवाम की कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो, वो माफिया मजबूत हो जाता है। वहां 22 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। तुमने अल्लाह को जवाब नहीं देना।
ہاں صاف شفاف الیکشن ہو۔ اب جب عمران خان نے کہا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور ان کے باقی لوگ بھی ریزائن دیں گے، تو آپ نے راتوں رات کے اندھیرے میں جمہوریت پر شب خون مارا، اور رات 1 بجے کے بعد گورنر پنجاب نے منتخب وزیر اعظم 22 کروڑ کی عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اس دوران آپ نے چیف سیکرٹری سے کیا کیا یہ تو آپ خود ہی بتائیں، میں اس تک بحث میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے زبردستی تحریک عدم اعتماد کرائی، جب آپ کو پتا تھا فلور کراسنگ ختم ہو چکی ہے، آپ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، ایک بندہ نہیں آپ کو ووٹ دے سکتا، کیونکہ جو بھی پارلیمانی پارٹی صدر کے خلاف جائے گا اس کا ووٹ ختم ہو جائے گا، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور رکنیت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فٹافٹ جب ہائی کورٹ میں گئی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ، اور انہوں نے سسپینڈ کر دیا آپ کے غیر آئینی حکم کو، یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا سسپینڈ کر دیا، اور وزیر اعلیٰ کو جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ایک شک رکھ دی محترم جج صاحبان نے کہ 11 تاریخ تک اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ اب سولی پر پوری قوم لٹکتی رہے گی 11 تاریخ تک۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 180 لوگوں میں سے 7-8 لوگ ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں۔ خیر جب یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے وہ بھی حقائق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ آ کر ووٹ اپنے خلاف نہیں تحریک انصاف کا استعمال کرتے، کیونکہ اسی وقت ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں گی۔ قاتلانہ حملہ آپ نے عمران خان پر کروا دیا، 30 سے زیادہ مقدمات درج کرا دیے، کردار کشی کی آڈیو ویڈیو لیک کا ایسا گنونا گندا ذلیل کھیل کھیلا کہ ہر آنکھ جھک گئی کہ ہمارا ملک کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ عوامی خدمت کی بجائے بلیک میلنگ کا سلسلہ کر رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ ملک چلا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اب تمام جدوجہد کر رہی ہے کہ الیکشن سے فرار ہوا جائے، اپنی حکومت کو طول دیا جائے۔ اب عمران خان نے کہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اب ساتھ ہی پی ڈی ایم کہتی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے، جائیں آپ کا قانونی حق ہے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ بتا دیں پچھلے 15-20 دن سے آپ نے پتلی تماشا لگایا ہوا ہے۔ میں تمام پی ڈی ایم سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے تحریک انصاف یا کاف لیگ کا ایک نام بھی بندہ توڑا تو مجھے بتا دیں، توڑیں گے بھی تو آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ جب پرویز علیہ لیں گے تو وہ پابند ہے پارٹی کو دینے کا، کسی اور پارٹی کو دے گا، پارلیمانی پارٹی لیڈر کی مدد، اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا، تو پھر اس بے مقصد پریکٹس میں کیوں اربوں روپے ضائع کر رہے ہو؟ اس قوم کو کیوں گمراہی کے اندھیرے میں لے جا رہے ہو؟ الیکشن کرانا نہیں کرانا یہ پاکستان تحریک انصاف جانے یا عمران خان جانے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی مدد نہیں چاہتے، لیکن صاف الیکشن، شفاف الیکشن کروانے کی جدوجہد آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ اس کو انتقامی کارروائیوں سے نہ روکیں، اس کو ظلم سے نہ روکیں، غیر آئینی کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں، وقت پلٹ کے پھر آئے گا۔ یاد رکھنا کسی بھی لیڈر کو طاقت، انتقام، ظلم، ناانصافی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی ضیاء الحق نے، کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ آج بھی ہے، کڑوا سچ ہے۔ نواز شریف نہل ہو گئے، سزا ہو گئی سپریم کورٹ سے، وہ لندن علاج کی غرض سے گیا، آج تک نہیں آیا، لیکن نون لیگ تو ختم نہیں ہوئی، یہ کڑوا سچ ہے۔ یقیناً حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحب میں کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے، انہیں پھر مار دیا جائے گا اور نہل کیا جائے گا۔ یہ راستہ مت روکو، جمہوریت کے تسلسل کو چلنے دو، اسی میں پاکستان کی اور قوم کی بہتری ہے۔ ورنہ جس صورتحال میں آپ نے ملک کے بیرونی قرضے اتنے قضا ہو چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، قرضے دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ملک ہماری مدد نہیں کر رہا۔ عمران خان کو یقین ہے کہ مارچ اور اپریل میں الیکشن ہو سکتے ہیں، عمران خان کو بھی آئینی حق استعمال کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے جب بان بندی کا کنبہ 13 جماعتیں ہوں اور چلنا اور وہ آپس میں شدید اختلافات ہو، اختر مینگل ایم کیو ایم روزانہ ناراضگی اظہار کرتا ہو اور عوام کے پاس جایا جائے، لیکن ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اسی تیسری طاقت بیچ میں نہ آئے، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھے آپس میں گلے شکوے دور کریں،
جہاں جہاں دھاندلی کا چانس ہے اس کو ختم کرے اور صاف شفاف الیکشن کرائے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے, اسی میں عوام کی بہتری ہے. یا اللہ اس ملک کی خاطر جتنے بھی فوج کے یا پولیس کے یا دیگر جوان شہید ہو رہے ہیں ان سب کی تو بخشی, یقیناً شہید کی تو بخشی, حفاظت فرمانا, پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا, پاکستان دشمنوں کو نشان عبرت دینا. آخر میں حکومت سے پھر گزارش ہے, شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے, کم سے کم ہمیں تحقیق کر کے بتا تو دے اس کو قتل کس نے کروایا ہے. شہید ارشد شریف کا خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ روزانہ ہمیں پکارتا ہے, بتاؤ اے پاکستانیوں میں نے تمہارے لیے سچ کا علم بلند کیا, میں نے قوم کے مزدور, کسان, سیاستدان, صحافی ہر شخص کی آواز بلند کی. میرے قاتل کہاں ہیں, ہم کہاں سے جواب دیں. ہمیں شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے تو بتا تو دیں. سیاستدان آپس میں جھگڑتے ہیں, ملتے ہیں, لیکن میری تو ایک ہی ہوگی کہ تمام سیاستدان مل کے بیٹھیں اور ایک درمیانی راستہ نکالیں اپنی باہمی رضامندی سے, اور تیسرے ادارے کو نہ لائیں. اور پاکستان کی ترقی اسی میں 100% ہے کہ تمام سرکاری ملازمان آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے ذمہ داریاں ادا کریں, آئین سے ماورا کر کے اختیارات سے تجاوز ظلم کو جنم دیتا ہے. ظلم جہاں ہو وہاں امن نہیں ہوتا, جہاں امن نہ ہو وہاں ترقی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عمران خان کو نئے الیکشن سے روکنے کے لیے سنیا پی ڈی ایم کے کچھ طاقتور لوگ اپنے مددگاروں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان کو الیکشن سے روکے, الیکشن نہ ہونے دے. ظلم سے انصاف نہیں رکتا. ساری صورت حالات کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہے. پاکستان زندہ باد.